ہم صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزارتے ہیں اس میں قدم قدم پر ہمیں حاجتیں پیش آتی، قدم قدم پر حاجتیں پیش آتی۔ ان تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط۔ مثلاً آپ گھر سے نکلے کہیں جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، تو حاجت پیش آ گئی، کاہے کی حاجت؟ سواری کی حاجت، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں نکل تو گیا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، سواری مجھے عطا فرما دیجئے، اچھی سواری مجھے مل جائے۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہو، یا اللہ بس آ جائے، عافیت کے ساتھ اس میں جگہ بھی مل جائے، یہ دعا مانگ رہے۔ اب بس میں سوار ہو گئے تو حاجت یہ ہے کہ وہ بس ٹھیک ٹھیک چلے، اور ٹھیک چل کر تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے۔ تو بس میں سوار ہو کر دعا مانگو، یا اللہ یہ بس چل رہی ہے، یہ ٹھیک ٹھیک چل جائے اور اب مجھے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ راستے میں ٹریفک مل گیا، بس کھڑی ہو گئی اور آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، ٹریفک جام ہے، یا اللہ یہ ٹریفک جام ہو گیا، اس کو اپنے رب سے کھول دیجئے۔ مانگتے رہو جب تک ٹریفک کھلے، اس وقت تک مانگتے رہو۔ اپنی منزل تک پہنچنے لگے تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ کام میرا پورا کرا دی۔ پھر اپنے اگر فرض کرو تجارت کے لیے جا رہے ہو تو اپنی دکان پر بیٹھنا ہے، تو یا اللہ میں دکان پر بیٹھ تو جاؤں گا لیکن مجھے اچھے گاہک بھیج دیجئے اور مجھے تجارت میں نفع عطا فرما دیجئے۔ اگر کہیں ملازمت پہ جا رہے ہو تو یا اللہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں مجھے آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا وقت بھی خرچ کروں اور محنت بھی خرچ کروں اور کام غلط ہو جائے، تو اس کو مانگتے رہو۔ واپس گھر آئے تو یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر لو کہ یا اللہ میں گھر میں جب داخل ہوں تو سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، اچھی حالت میں پاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں داخل ہوں تو معلوم ہو کہ صاحب فلاں بیمار پڑا ہے، فلاں بیمار پڑا ہے، اور فلاں کو پریشانی لائق ہو گئی ہے، الیاذ باللہ کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اپنے گھر کے حالات اچھے پاؤں، گھر کے حالات کو درست پاؤں، یہ داخل۔ چنانچہ حدیث میں ہے بھی یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا مع اللہ ربنا توکل۔ جب آدمی داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھنے کی تلقین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب داخل ہو تو یا اللہ میں داخلہ بھی میرا اچھا ہو اور خارجہ بھی اچھا ہو، میرا گھر میں داخل ہونا بھی اچھا ہو، گھر سے باہر نکلنا بھی اچھا ہو۔ خیر المولد و خیر المخرج، اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر قدم پر کچھ حاجتیں درپیش نہ، وہ حاجتیں بجائے دل میں رکھنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیں یا اللہ یہ حاجتیں اپنے نام سے اس کو پورا کرا دی۔ یہ کثرت دعا کہ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی دعا ہو، مانگنا ہو۔ یہ کہاں کرو گے؟ وہ حمام کہاں جھوکو گے بیٹھ، اور کہاں جا کر مسجد کے وضو خانے میں بیٹھے رہو گے، وہیں پر زندگی گزارو۔ لیکن یہ کام نسبت بہت زیادہ آسان ہے، لیکن چونکہ آسان ہے اس واسطے بے توجہی ہے۔ آسان ہونے کی وجہ سے دشوار ہو گیا، یعنی اتنا آسان ہے کہ اس کو اب اس کے اوپر توجہ کرنے، اس کی طرف توجہ رکھنے کا داعیہ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ غالب نے کہا ہے کہ ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ غالب کہتا ہے ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، اگر تیرا ملنا مشکل ہوتا تو پھر تو معاملہ پھر بھی آسان تھا، لیکن دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، بالکل آسان ہے۔ دعا کرو اللہ تک پہنچ جاؤ، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لو، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ آسان ہے، لیکن چونکہ آسان ہے اس واسطے اس کی طرف سے اتنی ہی بے توجہی کرتے نہیں، یاد نہیں رہتا وقت پر۔ یہ یاد رکھنے کا جو بات ہے یہ مشق سے کہ ایک مرتبہ پہلے دن میں یہ عزم کر لیا جائے کہ میں اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، لیکن عزم کرنے کے بعد اس پر بتکلف کچھ مرتبہ عمل کرو، پھر ذہن سے نکل گیا، بھول گئے، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو۔ یہ مشق ہے، اور اس مشق کے نتیجے میں پھر انشاءاللہ یہ عادت ثانیہ بن جائے کہ آدمی کا اپنی ہر حاجت کو پیش کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو یہ انسان کے لیے پھر